ماشاءاللہ اتنی مبارک جگہ ہے. ابھی امام صاحب نے بتایا کہ دربار شریف کا فیضان کیسا جاری ہے کہ برسوں سے یہاں اس فیضان کی برکت سے کئی غیر مسلم کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوئے، اور یہ بھی بتایا گیا کہ ہمارے امام صاحب کے ہاتھ پر 13 غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا. تو دیکھیں کیسا تصرف جاری ہوتا ہے ان اولیاء کرام کا کہ اپنی زندگی میں تو اسلام کو پھیلایا، مگر سبحان اللہ روحانیت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ لوگ یہاں آ کر جو ہے وہ کس طرح فیضان حاصل کرتے ہیں. تو اللہ کریم صاحب مزار پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ان کے فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرمائے. یہ چادر میرے ساتھ جائے گی انشاءاللہ، میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. فضائل درود تو ہم سنتے رہتے ہیں، مگر آج میں وہ جو حدیث آپ کے سامنے پیش کروں گا تو یہ بڑی کمال کی یوں حدیث ہے کہ ایک ایسا انعام ہے کہ جس دن اس انعام کو اربوں لوگ ترس رہے ہوں گے. اور وہ انعام کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا، سورج 1 میل پر ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، لوگ پیاس کے مارے پیاس کی شدت میں پریشان ہوں گے، تو اس وقت اللہ کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. اب امیجن کریں جون جولائی کی کراچی میں گرمی ہو اور کوئی آپ کو دھوپ میں کھڑا کر دے کہ ذرا 15 منٹ کھڑے ہو میں آ رہا ہوں، آپ فوراً کوئی سایہ ڈھونڈیں گے. یار 15 منٹ ایسی دھوپ میں کیسے کھڑا رہوں گا؟ 45 ڈگری ٹیمپریچر، 47 اس سے زیادہ نہیں ہوتا. مگر قیامت کے دن کا ٹیمپریچر کیا ہوگا جب سورج 1 میل پر ہوگا اور 15-20 منٹ نہیں 50,000 سال کا دن ہوگا اور سایہ ایک ہی ہوگا. تو سوچے اہل محشر کتنا تڑپ رہے ہوں گے کہ کاش ہم کو یہ سایہ مل جائے، اور سایہ بھی کس کا؟ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا. اس میں مختلف حدیثیں ہیں، مگر آج جو حدیث میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ نبی پاک نے فرمایا قیامت کے روز اللہ پاک کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا. 3 شخص اللہ پاک کے عرش کے سائے میں ہوں گے. 3 قسم کے لوگ ہوں گے. دیر آر 3 کیٹیگریز. نمبر 1 میرے آقا نے فرمایا وہ شخص جو میرے امتی کی پریشانی کو دور کرے. زندگی ایسے گزاری ہے پیارے اسلامی بھائیو، لوگوں کی پریشانیاں دور کریں، پریشانیاں پیدا نہ کریں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو پریشانیاں پیدا کر رہے ہیں، تکلیف دے رہے ہیں، طنز کر رہے ہیں، مشکل کر رہے ہیں، دھمکیاں دے رہے ہیں، روب جما رہے ہیں. نہیں، جو لوگوں کے لیے پریشانیاں پیدا کرے گا سوچے اس کا کیا حال ہوگا. جو پریشانی دور کرتا ہے نا اس کی دنیا میں بھی خیر ہو جاتی ہے، اور اس سے بڑی خیر کیا ہوگی کہ آخرت میں اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہو جائے گا. اچھا اب ایک اور حدیث پاک ہے یہ پریشانی دور کرنے والی، میں آپ کو بات بتاؤں. حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ جو کسی بندے کی پریشانی دور کرتا ہے نا اللہ اس کی پریشانی دور فرما دیتا ہے، اور دنیا اور آخرت کی پریشانی دور فرما دیتا ہے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جتنی ہماری پریشانیاں ہیں ہم سب کے ساتھ کوئی نہ کوئی پرابلم ہوگی. میری پریشانی یا آپ کی پریشانی حل کرنا ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. ہم بیمار ہیں یا گھر میں کوئی بیمار ہے یا قرضہ ہے یا واٹ ایور جو پرابلم ہے، میں اپنے ہاتھ سے تو اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا. مگر مجھے ایک فارمولہ بتا دیا گیا ہے کہ اگر میں کسی مسلمان کی پریشانی دور کر دوں نا اللہ میری پریشانی دور کر دے گا. تو میں اپنی پریشانی رکھوں سائڈ پہ اور اب آس پاس ذرا نظر دوڑاؤں کہ میرے قریب کے لوگوں میں، میرے جاننے والوں میں کون کس پریشانی میں جو میری حیثیت ہے. اچھا یہ بھی بڑا پرابلم ہے کہ جب پریشانی دور کرنے کی بات کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں لگتا ہے پیسے والا ہی پریشانی دور کر سکتا ہے. یہ ہمارے دماغ میں عجیب سی بات سما گئی ہے کہ پیسے ہوں گے تو میں کسی کی پریشانی دور کر سکتا ہوں. چلے تھوڑی دیر کے لیے مان لیا کہ پیسوں سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں. اگر یہ مان لیں تو پھر تو کوئی امیر پریشان نہ ہو. جو بھی امیر ہے اس کی ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، پیسے خرچ کرے گا پریشانی دور ہو جائے گی. ایسا نہیں ہے. پریشانی کا تعلق پیسے سے نہیں ہے. پریشانی دور کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں. آپ کسی کو میٹھے بول کے اس کا غم دور کر سکتے ہیں، اچھی بات کر کے اس کا غم دور کر سکتے ہیں، دلاسا دے کر اس کے ساتھ کچھ وقت بتا کر اس کے لیے کوئی اچھی سی سفارش کر کے، جو بھی جائز طریقہ ہے. بہت سارے طریقے جس سے آپ مسلمان کی پریشانی دور کر سکتے ہیں. تو مسلمانوں میں ناراضگی ہو گئی آپ بٹھا کے سلو کرا کے پریشانی دور کر سکتے ہیں. تو پریشانی دور کرنے والا کام کیا کریں، انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. دوسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے وہ کون ہوگا جس کو اللہ کے عرش کا سایہ ملے گا؟ میری سنت کو زندہ کرنے والا. ہاں اب یہ غور کر لیں کہ ہم کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. آج اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آئے ہیں. ایک بات بتاؤں، حضرت معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی داڑھی والے، اور جتنے دنیا میں اولیاء ہیں نا سب داڑھی والے، سارے صحابہ داڑھی والے، سارے انبیاء داڑھی والے. ہم اولیاء سے محبت بھی کریں اور سنتوں پر عمل بھی نہ کریں. صرف داڑھی سنت نہیں ہے، میں صرف ایک مثال دے رہا ہوں، لیکن وہ بھی نہیں ہوتی چہرے پہ. اور بہت ساری سنتیں جو عمل نہیں کر رہے. لباس سنتوں والا ہو، کھانے پینے کا انداز سنتوں والا ہو، بول چال کا انداز سنتوں والا ہو. اور یقیناً یہ تو سراپے کی سنتیں ہیں. کردار کی سنتوں پر کون عمل کرے گا؟ سچ بولنا بھی سنت ہے، ناراضگی ہو جائے بات بری لگے تو معاف کرنا سنت ہے، قرضہ وقت پر لوٹانا سنت ہے، دھوکہ نہ دینا بلکہ صحیح طریقے سے کاروبار کرنا یہ بھی سنت ہے. تو سنتوں پر عمل کرنا یہ سبحان اللہ سنت کو زندہ کرنے والا کہاں ہوگا؟ اللہ کے عرش کے سائے میں. اب اس پیرائے میں ذرا دعوت اسلامی کے ماحول کو دیکھیں. قدم قدم پر دعوت اسلامی والے سنتیں سکھا رہے ہوتے ہیں، سنت کی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور آپ ذرا سوچیں کہ جو بزرگ بیٹھے سفید داڑھی والے، ذرا ان سے پوچھ لیں کہ آج سے 30-35 سال پہلے کتنے نوجوان داڑھی رکھتے تھے اور کتنے نوجوان امامہ پہنتے تھے.
اور اس سنت کو جو امیر علیہ سنت نے زندہ کیا ہے کتنا بڑا اجر انہیں مل رہا ہوگا. تو سبحان اللہ, سنت زندہ کرنے والے کو قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. تو آج آئے نا حضرت معصوم شاہ بخاری رحمۃ اللہ تعالی کے قدموں میں, تو نیت کر لیں انشاءاللہ اب زندگی سنت کے مطابق گزاریں گے. تیسرے نمبر پر میرے آقا فرماتے ہیں مجھ پر کثرت سے درود پڑھنے والا, اس کو بھی اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا. اب بتائیں کہ پورے دن میں کتنی بار درود پڑھنے, عادت بنائیں اپنی. فضول باتوں سے بچیں, موبائل فون کے استعمال سے بچیں, اور اپنی زبان کو ذکر و درود سے کر رکھیں. اللہ مجھے اور آپ کو کثرت سے درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. مل کر محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کو واقعہ سنانا ہے, ہزاروں سال پرانا, اور ایسا واقعہ ہے جس سے بہت سارے کانسیپٹ کلیئر ہوں گے. اولیاء کرام کی کرامات کیا ہے, اس کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں وہ بھی سمجھ آئے گی. اور اللہ کریم کن مبارک جگہوں پر جا کر ہم دعا کریں تو دعا کو قبول فرماتا ہے, وہ بھی انشاءاللہ سیکھنے کو ملے گا. واقعہ ہے حضرت حنا کا واقعہ ہے, اور وہ والدہ ہیں حضرت مریم رحمت اللہ تعالی علیہا کی. حضرت مریم کون ہے؟ وہ حضرت بعد میں حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کی والدہ بنی. اچھا, آپ یعنی بی بی مریم کے جو والد تھے ان کا نام عمران, اور والدہ کا نام تھا بی بی حنا رحمت اللہ تعالی علیہا. بی بی مریم کے والد حضرت عمران یہ اللہ پاک کے نبی حضرت زکریا علیہ السلام کے ہم زلف تھے. حضرت عمران کی زوجہ حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ یہ دونوں بہنیں تھیں. ٹھیک ہے, اب حضرت عمران اور حضرت حنا کی شادی کو ایک عرصہ گزر گیا تھا, مگر اولاد کی نعمت نہیں ہو رہی تھی. وقت گزرتا گیا, اب یہ عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے کہ جہاں نارملی اولاد نہیں ہوتی, یعنی بڑھاپے پہ پہنچ گئے. امید ختم ہو گئی, مگر نا امید یہ نہیں ہوئی. لوگوں نے تو کہنا شروع کر دیا کہ اتنی عمر ہو گئی اب اولاد کہاں ہوگی, مگر آپ نا امید نہیں ہوئے. اور ایک دن حضرت حنا جو تھی وہ درخت کے سائے تلے بیٹھی تھی, ایک پرندے پر نظر پڑی جو اپنے بچے کو دانا کھلا رہا تھا. ماں جو عورت ہے نا, اس کے اندر قدرتی ماں بننے کا ایک شوق ہے. دیکھا کہ یہ پرندہ اپنے بچے کو دانا کھلا رہا ہے, میرا بھی کوئی بچہ ہوتا میں بھی ماں بنتی. تو اولاد کی خواہش دل میں پیدا ہوئی. تو آپ نے ایک نظر مان لی کہ اگر اللہ کریم نے مجھے بیٹا دیا تو میں اسے بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. اولاد ہو گئی تو وہ اولاد بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی. اچھا, اس دور میں بیت المقدس کی جو خدمت کے لیے وقف کیے جاتے تھے نا, وہ لڑکے ہوتے تھے, لڑکیوں کو وقف نہیں کیا جاتا. بچے بالغ ہونے تک وہاں خدمت کرتے, بالغ ہونے کے بعد ان کی مرضی ہوتی کہ بیت المقدس کی خدمت کرتے رہتے یا جیسے لائف گزارنی ہے بعد میں وہ زندگی گزارتے. شب و روز گزرتے گئے, اللہ پاک نے کرم کیا, آپ حاملہ ہو گئی ہیں, اولاد کی خوشخبری ملی. اور کچھ عرصے کے بعد حضرت حنا کے ہاں ولادت ہوئی, مگر وہ ولادت بیٹے کی نہیں ہوئی, بیٹی کی ولادت ہوئی. اچھا, خوشی کا موقع تھا, لیکن بیٹے کی امید پر نظر مان چکی تھی کہ بیٹا ہوگا تو میں بیت المقدس کے لیے وقف کر دوں گی. ہوئی بیٹی, تو اب آپ جو ہے وہ بظاہر تو ناممکن ہو گیا. آپ نے بیٹی کا نام مریم رکھا, اور چونکہ آپ بیت المقدس کی وقف کرنے کے لیے نیت کر چکی تھی تو کپڑے میں لپیٹا بچی کو اور بیت المقدس کی طرف چل پڑی. بیت المقدس میں اس وقت 4000 خدام رہتے تھے, ان کے سردار 27 یا 70 تھے, اور ان سب کے سردار جو تھے ان کے امیر حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے. حضرت حنا اپنی بیٹی کو لے کر وہاں پہنچی اور ان سب علماء کے سامنے کہا کہ دیکھیں یہ میری بیٹی ہے, میں نے تو اس کو اللہ کی عبادت کے لیے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے. اگرچہ لڑکیاں اس خدمت کے لیے قبول نہیں کی جاتی, لیکن چونکہ میں وقف کر چکی ہوں میں اسے لوٹا کر گھر بھی نہیں لینے جاؤں گا, اب آپ اس کو قبول فرما لیں. اب ان علماء کرام نے جب یہ سنا اپنے لیے عزت سمجھا اس کو, لیکن ابھی ذمہ داری کون سنبھالے کہ اس بچی کو چائلڈ ہوڈ سے بچپن سے ہی تربیت بھی کرے اور پھر اس کو ایک قابل بنائے کہ بیت المقدس کی خدمت کرے. تو یہ ذمہ داری حضرت زکریا علی نبینا علیہ السلام نے لی, جو اس بچی کے خالو بھی تھے, اللہ کے نبی بھی تھے, اور بیت المقدس کے تمام خدمتگار علماء کے سردار بھی تھے. اب آپ نے کیا کیا کہ فرش مسجد سے تھوڑا بلند کر کے ایک کمرہ بنایا اور اس بچی کو وہاں رکھا. آپ کے سوا وہاں کوئی نہیں جاتا تھا, کھانے پینے وغیرہ کا سامان, ضرورت کی چیزیں آپ وہاں اس کو پہنچا دیتے تھے, اور واپسی پر دروازہ بند کرتے, تالا لگا کر واپس آتے تھے, کوئی اور نہیں جاتا اس کمرے میں. اچھا, آپ علیہ السلام جب کھانے پینے کا سامان لے کر وہاں پہنچتے تو دیکھتے کہ بچی کے پاس بے موسم کے پھل ہیں. اب گرمی میں سردی کے پھل ہیں, سردی میں گرمی کے پھل ہیں, ٹھیک ہے نا. ابھی جیسے مثال کے طور پہ ہمارے یہاں کچھ ایسے پھل ہیں جو اس وقت نہیں ہیں, وہ نارملی ٹھنڈ میں آتے ہیں, تو وہ اگر ابھی کسی کے پاس ہوتا ہم حیران ہوتا نا ابھی کہاں سے آ گیا بھائی. تو اتنے نظام ہے, فریج میں رکھ لیتے ہیں لوگ, فریز کر لیتے ہیں اور اس طرح سٹور کر کے بیچتے ہیں. مگر اس زمانے میں thousands years ago, ہزاروں سال پہلے بے موسم کے پھل تھے. تو اس چھوٹی سی بچی سے آپ نے پوچھا کہ یہ پھل کہاں سے آئے. اچھا, کمال دیکھیں کہ جو کانورزیشن ہے, حضرت زکریا کا سوال اور اس بچی کا جواب, یہ دونوں گفتگو کو رب کریم نے قرآن مجید میں شامل فرمایا, قرآن میں نازل فرمایا. الفاظ سبحان اللہ دیکھیں, وہ کہتی ہے, وہ آپ پوچھتے ہیں انا لکی ھذا, یہ تیرے پاس کہاں سے آیا اے مریم, یہ کہاں سے آیا.
اس بچی کا حکمت بھرا جواب سنیں، وہ کہتی ہے ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، فرمایا وہ اللہ کے پاس سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بے گنتی دے، بلا حساب عطا فرما۔ اتنا کمال کا جواب اس چھوٹی سی بچی نے دیا۔ حضرت زکریا نے جب بچی کی یہ کرامت دیکھی کہ اس چھوٹی سی بچی کے پاس اس محراب میں بے موسم کے پھل آ رہے ہیں، تو اب آپ کے دل میں بھی بیٹے کا شوق پیدا ہوا۔ اس وقت آپ کی اور آپ کی زوجہ کی عمر بھی زیادہ ہو گئی تھی۔ اب آپ نے کیا خوبصورت اس سے استدلال لیا کہ جب بے موسم کا پھل اللہ اس بچی کو دے سکتا ہے تو ہمارے یہاں اولاد کا موسم تو نہیں بچا، میں بھی بڑی عمر میں ہو چکا، میری زوجہ بھی ہو گئی، مگر میرا رب چاہے جب اس بچی کو وہ بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو ہمیں آج اس بے موسم میں اولاد بھی دے سکتا ہے۔ تو اب کمال کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے کہ آپ نے سبحان اللہ اس بچی کی جہاں عبادت کی جگہ تھی نا، اسی جگہ پر جا کر جہاں یہ گفتگو ہوئی ہے، وہ بچی جہاں رہتی تھی وہاں جا کر، کہیں اور نہیں، اسی جگہ جا کر، اب ذرا یہ جملہ یاد رکھیے گا، وہاں جا کر بارگاہ الہی میں دعا کی، اے مولا مجھے اس بڑھاپے میں خاص اپنی طرف سے ایک پاک اور کیا اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یہاں پکارا زکریا نے اپنے رب کو، بولا اے رب میرے مجھے اپنے پاس سے دے ستھری اولاد، بے شک تو ہی دعا سننے والا ہے۔ اب جو اس پوری آیت میں خوبصورت بات سمجھنے والی ہے نا، ہنالک دعا زکریا ربا، کیا کہا اللہ نے؟ یہاں پکارا، ایگزیکٹلی اس جگہ جا کر حضرت زکریا نے اپنے رب کو پکارا۔ ارے آپ تو اللہ کے نبی تھے، جہاں سے پکارتے رب کو پکار سکتے تھے۔ ایگزیکٹلی حضرت مریم کی اس محراب میں جا کر، حضرت مریم کے اس مقام پر جا کر اپنے رب کو پکارا۔ سبحان اللہ، یعنی اللہ کے نبی بھی یہ جانتے تھے کہ اللہ والے جہاں ہوں، جہاں ان کا وقت گزرا ہو، وہاں جا کر دعا مانگی جائے، اللہ دعا سن لیتا ہے، اللہ دعا قبول فرماتا ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، اللہ پاک نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کچھ عرصے کے بعد ان کے یہاں نیک اور صالح پر فرزند پیدا ہوا۔ ذرا سوچو تو صحیح، دعا قبول کیسے ہوئی؟ بیٹا بھی ملا، اس بیٹے کا نام یحییٰ رکھا گیا، اور حضرت یحییٰ کو بھی اللہ نے نبوت سے سرفراز فرما دیا۔ والد بھی نبی اور آپ کے بیٹے بھی نبی، سبحان اللہ۔ اب کیا ہوا؟ حضرت مریم کا مرتبہ پھر کیسا آگے بڑھا؟ ابھی تو بچپن کا یہ عالم ہے نا، جوانی میں کیا ہوا کہ اللہ کریم نے آپ کو بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جیسا فرزند عطا فرمایا۔ اللہ اکبر، یہ کیسا امیزنگ اور خوبصورت واقعہ ہے جس سے ہمیں کتنی ساری باتیں کو سیکھنے کو ملتی ہیں۔ علماء نے اس قرآنی واقعے کے تحت بہت ساری باتیں، بہت سارے لیسن ہمارے لیے بیان فرمائے۔ نمبر ایک، جو اللہ پاک کی رحمت سے امید رکھتا ہے اس کی امید پوری ہوتی ہے۔ امید حضرت حنا نے نہیں چھوڑی، انہیں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملی۔ امید حضرت زکریا نے نہیں چھوڑی، انہیں حضرت یحییٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام ملے۔ تو پتہ چلا ہم کسی بھی مشکل میں ہیں، ہم کسی بھی پریشانی میں ہیں، ہم کسی بھی دکھ میں ہیں، امید نہ چھوڑا کریں۔ اللہ سے نا امید لوگ ہو جاتے ہیں جناب، بعض اوقات 2-4 سال مسئلہ حل نہ ہو تو شکوے شکایت کرنے لگ جاتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں خلیل اللہ کسے کہا جاتا ہے؟ کن کا لقب بتائیں گے آپ؟ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ خلیل کہتے ہیں کس کو؟ دوست، اللہ کے دوست ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے آپ کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام کتنی عمر میں عطا ہوا؟ آپ نے 99 سال کی عمر تک دعا کی۔ حضرت ابراہیم نے 99 سال کی عمر تک دعا کی، اور 99 سال کی عمر میں آپ کو حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام ملے۔ آپ مایوس نہ ہوئے، آپ معاذ اللہ بدظن نہ ہوئے، آپ نے کمپلین نہ کی، خلیل اللہ ہے۔ اور ہم گناہگار ہوتے ہوئے بھی تھوڑا عرصہ نکل جائے دعا قبول نہ ہو تو شکوے شکایات کے جناب بازار پہ جا کے مانگا، فلاں جگہ جا کے دعا کروائی، فلاں بزرگ سے دعا کروائی۔ نہیں جناب، اگر تاخیر ہے تو اس میں بھی کوئی مہربانی ہے، اس میں بھی اللہ کی کوئی حکمت ہے۔ بلکہ ایک عشق والی بات بتا دوں، اب تاخیر انشاءاللہ بری نہیں بلکہ بعض صورتوں میں اچھی لگے گی کہ سبحان اللہ روایتوں میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جب کوئی، چلے اس کو ایک اور چیز سے ریلیٹ بھی کر دیتا ہوں۔ بعض اوقات یہ بھی لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں یار میری دعا تو قبول نہیں ہوتی، ایک دوست ہے وہ نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ روزے بھی نہیں رکھتا، کام بھی الٹے کرتا ہے، اس کے سارے کام سیدھے، میں نماز بھی پڑھ رہا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، میرے کام بڑے مشکل سے ہوتے ہی نہیں، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ شیطان ہے نا وسوسے ڈال رہا ہے۔ سنو، روایتوں میں آتا ہے کہ جب کوئی فاسق، فاجر، کافر اللہ سے دعا کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، مجھے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا، جس کو جلدی فارغ کرو۔ اور جب اللہ کا کوئی پیارا اللہ سے دعا کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی مت کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے پسند آ رہا ہے، اس کا پکارنا پسند آ رہا ہے۔ یار سچ بتاؤ، میں جو مانگوں وہ مل جائے وہ اچھا، یا کبھی ایک بار رب فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کو اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا پسند آ رہا ہے، تو جلدی نہیں مچانی، مانگتے رہیے۔ سبحان اللہ، دعا مانگنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، نقصان نہیں۔ روایتوں میں آتا ہے دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ اب میں اس کو تھوڑا سا دنیا کی ایگزامپل میں سمجھا دوں کہ اگر میں آپ کو یہ کہوں کہ آپ جب جب دعا مانگیں گے نا، 3 گفٹ باکس ہیں، 3 میں سے ایک گفٹ باکس ملے گا، اور تینوں کمال کے ہیں۔ اب آپ سوچیں کتنی دعا مانگیں گے، ہر دعا میں گفٹ ملے گا، ہر دعا میں گفٹ ملے گا۔ اب میں آپ کو حدیث پاک سنانے جا رہا ہوں۔ آقا علیہ السلام فرماتے دعا 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی، 3 میں سے ایک چیز ضرور ہو جاتی ہے۔ نمبر 1،
یا تو وہ جو مانگتا ہے اس کو مل جاتا ہے